لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين والهماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات بھیجیں محمد والے محمد صاحبان ایمان بزرگان ملت، اس سلسلے کی یہ مجلس جو 6ویں قسط ہے اس کی، اور اس مجلس کو 9 بجے سے اب اس ٹائم پہ کر لیا گیا۔ جیسا کہ ہمارا موضوع ولی خدا اور اس کی تنہائی کا ہے اور ولی خدا کے ساتھ ہونا ہے، مسلسل 5 دن تک اس موضوع پر متواتر گفتگو رہی ہے اور آج 6ویں دن اسی موضوع پر گفتگو رہے گی۔ ولی خدا کا ارادہ ہمیشہ یہی ہے کہ اپنے شیعوں کو محبت کے ساتھ اپنی طرف رکھے۔ خصوصیت الہی یہ ہے کہ اولیاء خدا میں، معصومین میں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے، 3 خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ ایک، ان کا علم بے خطا ہوتا ہے، معصومین کا علم بے خطا ہوتا ہے، یعنی اس میں خطا نہیں ہوتی، جو بھی کہتے ہیں قیامت تک کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے پولیٹیشنز جس طریقے سے 5 سال میں سٹیٹمنٹ بدلتے ہیں، آج ایک بات کہی، کل کے دن ایک بات ہوئی تو دوسری بات بدل دیا۔ اولیاء خدا معصومین اس طریقے سے نہیں ہے۔ امام علی کا جو جملہ 1400 سال پہلے امام کی زبان سے نکلا، رسول کا جملہ جو رسول کی زبان سے نکلا، امام حسن کا جملہ جو امام کی زبان سے نکلا، ہر امام کا وہ قیامت تک کے لیے وہ باتیں رہیں گی، اور ان کی ہر بات ہر دور میں اس حساب سے فٹ ہوتی رہیں گی۔ یہ نہیں کہ دور بدل گیا امام کی بات بدل گئی، ایسا نہیں۔ ہر دور میں اماموں نے آخر دور کے بھی بارے میں بہت ساری باتیں کہی ہیں، لیکن اگر ان باتوں کو کمپیئر کیا جائے اس دور میں، تو اس دور میں اور اس دور میں وہ باتیں کامن ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض ایسے خطبے امام کے جس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے
اس لیے کہ علم بے خطا ہے امام کا، ہر زمانے میں وہ فٹ ہوتا ہے. جس طریقے سے قرآن کی آیتیں ایک خاص زمانے کے لیے نہیں ہیں کہ 10 ہجری تک قرآن نازل ہوا تو اس 10 ہجری تک کی باتیں، ایسا نہیں ہے. قرآن کی آیتیں قیامت تک کے لیے، ہر دور میں. اس دور میں بھی قرآن کی آیتیں ہیں، بہت ساری آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو جتنا آگے زمانہ جائے گا اتنی اس کی تفسیر واضح تر ہو جائے گی. اسی طریقے سے قرآن ناطق کا بھی مسئلہ ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک خطبہ امیر المومنین آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس خطبے میں امام کے لوگوں کے اوپر آنے والے زمانے کے بارے میں امام نے گفتگو کی ہے. ہو سکتا ہے امام کا ارادہ اس دور کے ایک مخصوص زمانے کے لیے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے امام کا اشارہ قیامت تک کے لیے ہو. دونوں احتمال قوی ہیں اس میں. مثلا امام نے فرمایا یأتی علی الناس زمان. آپ نہج البلاغہ میں ڈھونڈیں اس بات کو بہت ساری جگہوں پر آپ کو ملے گا. امام نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ اپنی حقیقت بھول جائیں گے. عزوز یعوز الموسر علی ما فی یدی، یعنی لوگ اپنی حقیقتوں کو بھول جائیں گے، ظلم کرنے لگیں گے. یہ سب 3 یا 4 جگہوں پر امام نے یاتی علی الناس زمانوں سے شروع کیا. اس میں سے یہ کیے ہیں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، یاتی علی الناس زمان لا یبقی فیہ من الاسلام الا اسمہ. لوگوں پر زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. یعنی مسلمان کہنے کو مسلمان. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ فرد محمد. آپ کے والد کا نام فرد سو اینڈ سو، جو بھی ہے فلانی. آپ کی عمر سو اینڈ سو. ریلیجن اسلام. اسلام ریلیجن ہوگا، ایک خانہ پوری کا ریلیجن بن جائے گا اسلام. آخر دور کی علامتیں ہیں یہ سب. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ امام کس دور کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. ایک دور آنے والا ہے جسے آخر الزمان کہا جائے گا. یعنی وہ دور یہ بھی ہو سکتا ہے جو آج کے دور میں آپ لوگ ہیں، یہ بھی آخر الزمان ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. شاید آنے والا بھی دور آخر الزمان ہو. آخر الزمان دور وہ دور ہے جو ظہور سے متصل ہے، جس میں حتمی اور غیر حتمی علائم ہیں ظہور کے امام کے. بعض علامتیں حتمی ہیں، بعض علامتیں غیر حتمی ہیں، ضروری نہیں پوری ہوں. امام نے ان ادوار کی طرف اشارہ فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبقی فیہ من القرآن من الاسلام الا اسمہ ومن القرآن الا رسمہ. قرآن ایک فارمیلٹی کی کتاب رہ جائے گی، رسم کی کتاب. بھائی فلاں صاحب مر گئے، ان کے لیے سیوم کرنا ہے، قرآن بٹ. جیب سے پیسہ نکالا 500 روپیہ 1000 روپیہ قرآن پڑھنے والے کو دے دیا، روزانہ باپ کی خبر پر جا قرآن پڑھ لیا کر. مسافر چلا گھر سے، کہا کہ قرآن کے نیچے سے جاؤ، قرآن کے نیچے سے جانے لگا. لڑکی کی شادی ہوئی، جہیز میں قرآن دے دیا. چھوٹا سا بچہ بڑا ہونے لگا، بولنے لگا، ماں باپ نے کہا کہ مولوی صاحب کو بلاؤ، مکتب پڑھوانا ہے. اقرا باسم ربک الذی خلق، مکتب. یعنی قرآن زمانہ آنے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ خود ہمارے امیر المومنین کی باتیں ہیں. اور علی صدیق اکبر ہے، سب سے بڑا سچا ہے. علی جھوٹ نہیں کہتا. اگر علی نے کہا کہ قرآن صرف ایک فارمیلٹی کی کتاب ہو جائے گی تو ہمیں اس بات کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا، آج فارمیلٹی کی کتاب ہے قرآن. قرآن سے ہم ہدایت نہیں بلکہ قرآن سے ہم تعویذ نکالتے ہیں، یعنی فارمیلٹی ہو گئی.
قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا کس لیے؟ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن ہم نے نازل کیا۔ لیکن ہم قرآن لے کر جاتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کے پاس، کہتے ہیں چاہے وہ پڑھے لکھے علماء ہو یا کوئی ہو، اس میں سے ایک آیت نکال کے دیجئے روزی کی برکت کی۔ قرآن فارمیلٹی ہو گیا، بیٹی کے جہیز کا ہو گیا، بیٹی کے جہیز میں جاتا ہے، تخت پر رکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کی بیٹی کی شادی میں نکلتا ہے وہ قرآن۔ سینہ بسینہ علم فارورڈ ہوتا ہے، نہ کہ ایک کتاب فارورڈ ہوتی ہے، سینہ بسینہ علم فارورڈ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء نے علم فارورڈ کیا، سینہ بسینہ منتقل کرنا، علم ختم ہو، انسان ختم ہونے، بڑے بڑے عارف شخص جو تھے، عرفانی صاحب عرفان، وہ لوگ سینہ بسینہ علم دیا کرتے تھے۔ دیکھتے تھے کون سا طالب علم تقویٰ پرہیزگار ہے، اسے اپنا عرفانیت دیتے تھے۔ دیکھتے تھے کون سا طالب علم کے میدان میں، تقوی کے میدان میں، اسے علم دیتے تھے، سینہ بسینہ۔ یہاں قرآن لحاف میں فارورڈ ہوتی ہے، بیٹی سے نواسی، نواسی سے پرنواسی، اس طریقے سے۔ یاتی علی الناس زمان لا یبقى فیہ من القرآن الا الرسم۔ قرآن ایک چہلم کی کتاب بن گئی، یعنی میت کے چہلم کی کتاب۔ اس میں سے بھی ایک پارٹ سورہ یاسین، سارا قرآن نہیں۔ حمد کے اوپر، سورہ الحمد کے اوپر ہمیں غور نہیں، کتنی شفا ہے قرآن کے اندر یہ ہمیں پتہ نہیں۔ بڑے بڑے علماؤں نے کینسر جیسے بیماری کو سورہ حمد سے دور کر دیا۔ وہ طاقتور کتاب ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں مساجدہم یومئذ عامرۃ من البنا، مسجدوں کی بناوٹ بڑی خوبصورت ہوں۔ میں کچھ ڈیپ میں جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں، بہت خوبصورت واقعہ، میں نے اپنے استاد سے سنا ہے۔ ممبر جو ہوتا ہے، ممبر کے نیچے جو بیٹھتے ہیں، ہر ایک کی دوا ہے، ممبر کے جملات ہر ایک کی دوا ہے۔ یہ عالم بزرگوار کسی شہر میں مجلس پڑھنے کے لیے گئے تھے، وہاں پر دو دوست آ کر بیٹھے نیچے مجلس سننے کے لیے۔ وہ عالم بزرگوار پڑھنے لگے، کہنے لگے غیبت حرام ہے، تہمت حرام ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا، یہ حرام وہ حرام۔ ایک دوست نے دوسرے دوست کو فوراً مار کر کہا حتماً تو نے میرے بارے میں جا کر لگایا ہوگا۔ پھر وہ کہہ رہے تھے یہ حرام وہ حرام فلاں حرام، دوسرے دوست نے مارا، کہا کہ تو نے بھی میرے بارے میں جا کر لگایا ہوگا۔ یعنی ممبر سے آنے والی بات کامن ہوتی ہے، کوئی کسی کے اوپر مت لیں، اگر کمی ہے تو ہم اصلاح کرنا چاہیے۔ اگر میں کہوں صرف نام مسلمان لیکن کام کا مسلمان نہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ ان کو کیا ضرورت ہے بولنے کی، ہم مسلمان ہیں نہیں ہیں۔ میں صرف ایک خطبہ بتا رہا ہوں، خدا کرے وہ اسلام کے صفات میرے بھی اندر اور آپ کے بھی اندر۔ میں نے کہا کہ قرآن فارمیلٹی ہے، میں نے نہیں کہا، امیر المومنین نے کہا، وہ اور باتیں، میں یہاں پر سفارت کر رہا ہوں ان کی۔ مساجدہم یومئذ عامرۃ من البنا، مسجدیں خوبصورت بنی جائیں گی، بہترین۔ آج کل کی مسجدیں اے سی کی مسجدیں بنتی ہیں ہر جگہ، خوبصورت سجاوٹ کے لحاظ سے نیٹ، اور رکھنے کا بھی حق ہے، نیٹ پاک رکھنے کا حق ہے۔ وان طہر بیتی، پروردگار کہہ رہا ہے میرے گھر کو صاف رکھا کرو، نماز پڑھنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، البتہ خانہ کعبہ کے لیے، لیکن اللہ کا گھر صاف رہنا چاہیے۔ وان طہر بیتی، مساجدہم یومئذ عامرۃ من البنا، خوبصورت بنیں گے، ٹھنڈی ٹھنڈی مسجدیں ہوں گی، بہترین فرش ہوں گے۔ میں نے پہلے کہہ دیا کسی کے اوپر نہیں ہے میری بات، بعد میں یہ نہیں کہنا کہ مولوی صاحب مسجد کے بارے میں پڑھ کر چلے، ایسی بات نہیں ہے۔ وَخَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى، جتنی خوبصورت مسجدیں ہوں گی ہدایت کے لحاظ سے اتنی زیرو ہوں گی۔
صرف اس کے اندر مسجد سنگر ہے مومن کا. آپ دنیا میں دیکھ لیے کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جس میں ممبر نہیں ہے. یعنی نماز کے ساتھ وعظ و نصیحت بھی شرط ہے. صرف نماز پڑھ کر چلے جانا شرط نہیں ہے. نماز کے ساتھ روح نماز کو بھی پہچاننا شرط ہے. توجہ فرمائیں. یومئذ عامرۃ من البناء وخراب من الہدی. ہدایت کے لحاظ سے خراب ہوں گے. کس لیے؟ بھائی یہاں تو ہمارے پاس علماء ہوتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھانے والے علماء ہوتے ہیں، بڑے بڑے جید علماء آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. ہر مسجد کی بات نہیں ہے. کس لیے خراب ہوں گی؟ امام آگے تشریف فرما رہے ہیں. یہ خطبہ نہج البلاغہ میں ہی کلمات حکم میں اگر آپ جائیں گے تو وسط میں آ جائے گا. یہ سکانہا و عمارہا شر اہل الارض. کس لیے ہدایت سے خراب ہیں؟ وہاں کے رہنے والے، بسنے والے، ایڈمنسٹریٹ کرنے والے دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے. کتنا لمبا سلسلہ مل رہا ہے. ایک ہدایت تک پہنچنے کے لیے کتنے سختیاں ہیں. لوگوں کا اچھا ہونا، مسجد کی خوبصورتی کے ساتھ ہدایت کی جگہ ہونا. اس لیے کہ یہ ولی خدا کی امانت ہے. یہ مسجد یقیناً کسی نے بنا ہوگا، اس کا واقف کوئی ہو سکتا ہے، لیکن میراث اس کی نہیں ہے. یہ ولی خدا کی امانت ہے. یہ کل جب امام ظہور فرمائیں گے اس مصلی پر اس امام کا وجود ہوگا، یعنی ہمیں اس امام کے پیچھے جانا ہوگا. اس لیے کہ مہربان ترین امام ہوتا ہے. محبت پہلی چیز. علم بے خطا امام کا، قیامت تک جو بولتا ہے اس میں خطا نہیں ہوتی. اگر امام نے کہا کہ اس طریقے کا خطبہ امام نے کہیں بھی بیان فرمایا ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دور کے لیے نہیں، کسی اور دور کے لیے تھے. امام کی بات ایک خصوص ہوتی ہے جو سامنے والے سنتے ہیں، ایک عموم ہوتی ہے قیامت تک کے لیے آنے والے. نہیں ہم جیسے لوگ، ہم جیسے لوگ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں، امام فرماتے ہیں فلاں فلاں فلاں. قرآن کھولتے ہیں، خدا کہتا ہے یہ یا ایھا الذین آمنو، اس طریقے سے انجام دو، یہ کام نہیں کرو، فلاں کام انجام دو. امام بھی قیامت تک کی پلاننگ کیا ہے. امام علی کی یہ 5 سالہ دور کی حکومت جو تھی، یہ صرف 5 سالہ دور کی حکومت نہیں تھی، بلکہ امام مہدی تک کے دور کی ساری پلاننگ تھی. یعنی آخر دور کی پلاننگ. کتنا مہربان امام ہے. امام نہیں چاہتا کہ اس کا چاہنے والا یا یوں کہا جائے اس کی نصرت کرنے والا مشکلات میں پڑ جائے. امام مددگار ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے امام لوگوں سے. مثال دیتا ہوں کیسی مہربانی ہوتی ہے امام کی. جناب موسیٰ پیغمبر تھے، وہ بھی معصوم تھے، ولی خدا تھے. ان کا ایک بزنس تھا. جناب موسیٰ کا بزنس بکریوں کا بزنس تھا. بکریوں کو چرانا، لے جانا، لانا. یہ بزنس انبیاء کا بزنس رہا. اس لیے کہ 2 چیزیں اس کے اندر. ایک یہ بزنس میں برکت زیادہ ہے. دوسرا جو بھی یہ بزنس کرے گا، بکریوں کا بزنس، بہترین ایڈمنسٹریٹر بنتا ہے. اللہ نے ہر نبی کو نبوت دینے سے پہلے اس کی حکومت بکروں پر دی. یعنی پہلے تم بکرے چلاؤ. اگر تم بکرے چلانا جان جاؤ گے تو قوم کو چلانا جان جاؤ. یعنی بکروں کو چلانا امپورٹنٹ ہے. انبیاء قوم کو چلانا ہے، لوگوں کو چلانا ہے. یہ ایک معمولی ہائے 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 کی بات نہیں ہے یہ. اس لیے موسیٰ بکروں کو چلاتے تھے. اللہ موسیٰ سے کہتا تھا بکروں کے ساتھ بھی مہربان ہو. ایک مرتبہ موسیٰ بکروں کو چلا رہے تھے، اس میں سے ایک چھوٹا سا بکرے کا بچہ کھو گیا، کہیں چلا گیا. موسیٰ دوڑ پڑے ڈھونڈنے کے لیے اس بکرے کے بچے کو. کبھی اس طرف دوڑ رہے، کبھی جنگل میں، کبھی بیابان میں. آخر ایک جگہ وہ بکرے کا بچہ مل گیا.
اپنے سینے سے اس کا سر لگایا، سہلایا، بوسہ دیا، پیار سے کہنے لگے کہاں چلا گیا تھا تو؟ اگر تجھے لومڑی پکڑ لیتی، اگر کوئی درندہ چیر پھاڑ ڈالتا کیا ہوتا؟ موسیٰ رو رہے تھے، اس بکرے کو لے کر واپس چلے گئے بچے کو۔ یہ واقعہ سنا ہے آپ نے۔ نتیجہ کیا ہے؟ یعنی جس کے اوپر حکومت ہے وہ نہیں چاہتا کہ ولی خدا سے نکل جائے، ورنہ درندہ لے جائے گا تمہیں۔ اگر تم حسین کو چھوڑ دو گے، یزید لے کر چلے جائے گا۔ اگر تم علی کو چھوڑ دو گے، معاویہ تم پر آ کر بیٹھ جائے گا۔ یعنی یہ واقعہ ولی خدا بکرے سے کہہ رہا ہے، اور شیعہ بکرے ہوتے ہیں۔ چٹو امام سے ایک روایت ہے، امام نے دستہ بندی کی ہے باقاعدہ لوگوں کی، گریڈز بتائے۔ ایک قوم کو امام نے شیر کہا، ایک قوم کو لومڑی کہا، ایک قوم کو اولف، بعض کو کتا کہا، بعض کو کچھ کہا، 6-7 ڈویژنز۔ امام نے کہا کہ میرے چاہنے والے بکرے ہیں۔ بکرے آپ لوگ، ہم لوگ سب بکرے ہیں۔ کیسے؟ صورتیں اتر جاتی ہیں بعض اوقات، ہم کو بکرا کہا، دوسروں کو شیر۔ لیکن دیکھیں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے دل خوش ہو جائیں گے۔ امام تشبیہ، بیکار کی تشبیہ نہیں دیتا امام، جب تشبیہ دیتا ہے تو کچھ ہے۔ ہمیں کہا دمبے، بکرے، بکروں کی خصوصیت کیا ہے؟ ہر سال ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، بکرے خریدے جاتے ہیں، ساری دنیا میں بکروں کا بیپار ہوتا ہے، ساری دنیا میں لاکھوں کروڑوں بکرے خریدتے ہیں لوگ، باقاعدہ لے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ عید قربان کے لیے ذبح کرتے ہیں بکروں کو۔ ایک آدمی آپ کے بامبے میں تو ماشاءاللہ سنا ہے کہ کئی مجھے نہیں معلوم، بڑے اماؤنٹس کے اوپر بکرے بکتے ہیں، اور کئی ایسے خیر افراد ہیں جو سینکڑوں تعداد میں دنیا میں ہیں اس طریقے کے، بامبے کا نہیں معلوم، دنیا میں کئی 100 بکرے لیتے ہیں اور ذبح کر ان کا گوشت بٹوانے رکھتے ہیں۔ مینا میں نہ جانے کتنے بکرے لاکھوں میں یا ہزاروں میں ذبح ہوتے ہیں، لیکن جب اگلی عید آتی ہے تو بکرے اسی حساب سے دوبارہ رہتے ہیں۔ سمجھے نہیں آپ لوگ؟ یعنی امام فرماتے میرے شیعہ قربانی کے بکرے ہیں، انہیں جتنا بھی کاٹا جائے گا شیعت کا اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اسی لیے بکرا کا بکرا ہم لوگ قربانی کے بعد دیکھیں، عراق میں گلے کاٹے جاتے ہیں ہمارے، سیریا میں گلے کاٹے گئے، بڑوں کے نہیں بچوں کے بھی۔ اس کے باوجود یہ کیوں؟ پڑوس کے ملکوں میں باقاعدہ شیعہ نسل کشی کی باقاعدہ فتوے نکلے، شیعہ نسل کشی، ختم کر دو شیعوں کو۔ لیکن ختم کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ امام مہربان ہے، ولی خدا مہربان ہے۔ جو ولی خدا کے سائے میں آ جاتا ہے اسے پھر کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ بڑے بڑے شکاری ہوتے ہیں لیکن حملہ کرنا چاہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ سامنے شکاری کے سامنے بچانے والا بڑا ہے تو حملہ نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے امیر المومنین کو چھوڑ دیا، امام حسن کو چھوڑ دیا، صلح ہو گئی۔ امام حسن سے لوگ نے کہا کہ بس کرو، زیادہ اب جنگ نہیں چاہیے ہمیں، ہو گیا سب، صلح ہو گئی۔ معاویہ ابن ابی سفیان کوفہ ہے، یہ مشہور ترین خطبہ ہے، یعنی کوفے میں جو اس نے تقریر کی تھی، یہ تقریر مشہور ہے جس میں امام حسن کا صلح نامہ پائمال کر دیا، یعنی زیر پا کر دیا تھا۔ اس میں معاویہ نے کہا کہ میں نہ علی ابن ابی طالب ہوں نہ حسن ابن علی ہوں،
جو تمہارے ساتھ شرافتانہ انداز میں پیش آؤں۔ میں معاویہ ابن ابی سفیان ہوں، میں جب بلاؤں گا جنگ پر آ جانا، اگر نہیں آؤ گے تو پھر مشکلات جھیلنے کے لیے تیار ہو۔ توجہ فرمائیں، یعنی انہوں نے، کوفے والوں نے ولی خدا کو چھوڑا، ولی شیطان حاکم ہو گیا۔ کل ہی میں ایک واقعہ بیان کیا تھا، پھر دوبارہ بیان کرنا عیب نہیں ہے کیونکہ اچھا واقعہ ہے وہ۔ خلیفۃ المسلمین کے ایک بیٹے، دوسرے خلیفے کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، یہ واقعہ اہل سنت کی کتاب میں بھی ہے، کوئی تبرہ نہ سمجھے اس کو، یہ خود اہل سنت کی کتابوں میں ہی ہے، اور ہمارے علماء نے اور زیادہ لکھا ہے اس کے بارے میں۔ عبداللہ ابن عمر، امام حسین نے انہیں دعوت دی تھی کہ کربلا، پہلے تو روک رہے تھے یہ، امام حسین کے بارے میں 3-4 قسم کے لوگ تھے۔ ایک امام کے ساتھ چلنے والے، مدینے سے لے کر شہادت تک امام کے ساتھ تھے۔ ایک کیٹیگری تھی فراری کیٹیگری تھی کہ امام سے ملاقات ہی نہ ہو، ورنہ وہ مدد کو بلائیں گے، اچھی بات نہیں، اس لیے دور کا دور۔ ایک کیٹیگری تھی جو امام کو نصیحت کرتی تھی کہ آپ نہ جائیں، ہم نے آپ کے جج سے سنا ہے کہ آپ کو مار دیا جائے گا۔ ایک کیٹیگری تھی جو انتظار میں تھی پولیٹیکل کربلا بنانے کے لیے، یہ کہنے کے لیے کہ بھائی حسین تو حکومت کے پیچھے گئے۔ اس میں سے ایک کیٹیگری یہ تھی، یعنی منع کرنے، نصیحت کرنے والی کیٹیگری۔ عبداللہ ابن عمر نے بھی یہی کہا تھا ابا عبداللہ الحسین سے، میں نے رسول سے سنا ہے کہ آپ کو مار دیا جائے گا، آپ کیوں جا رہے ہیں وہاں پر؟ نہیں جانا ہے، تم میری مدد کرو۔ کہا نہیں آ سکتا، ایک نصیحت کرتا ہوں، تم جاؤ، عورتوں کو نہ لے جاؤ۔ امام نے کہا لے کر جاؤں گا۔ بیعت سے انکار کر دیا امام کی۔ امام نے کہا آؤ میری مدد کو، میرا ہاتھ تھامو، چلو سعادت ابدی کی طرف۔ نہیں آیا۔ اس کے بعد زمانہ گزر گیا، کربلا ختم ہو گئی، شہادت ختم ہو گئی، یزید ختم ہو گیا، حجاج بن یوسف تخت پر آیا۔ حجاج بن یوسف بہت ظالم تھا، بہت ظلم، شیعوں کا قتل عام کیا تھا، یعنی بعض خلفاء تھے جو شیعوں کو بہت قتل کرتے تھے، اس میں سے یہی ایک تھا۔ مدینہ سفر کیا ہوا تھا، لحاف اوڑا ہوا تھا، سردی کا عالم، رات میں آدھی رات لحاف میں سو رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نکل کر آیا، آ کر کہنے لگا میں آپ کے ہاتھوں بیعت کرنا چاہتا ہوں، بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حجاج نے کہا کہ اتنی رات کیا بات ہے، اتنی رات کو تم آئے ہو جبکہ میں سونے جا رہا ہوں، لحاف میں سردی ہے، کڑی سردی ہے۔ وہ دور میں ہیٹرز وغیرہ نہیں تھے، یہ دور آپ کا بہترین دور ہے، وہ دور میں نہیں تھا، اس طریقے سے آگ جلائی جاتی تھی، ایک محدود وقت تک لحاف وغیرہ استعمال ہوتا تھا۔ تو کہا کہ صبح میں آ کے بیعت کر لینا، اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا صبح تک؟ اگر میں مر گیا تو میں نے رسول سے سنا ماتا میتۃ الجاہلیہ، میں بے ایمان مر جاؤں گا، یعنی حجاج سے کہہ رہے تھے بے ایمان مر جاؤں گا، اس لیے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں ابھی اور اسی وقت، تاکہ مروں تو با ایمان مروں۔ جو شرافت کا در چھوڑتا ہے وہ رسالت کے پاس جا کر پہنچ جاتا ہے۔ حسین کی شریفانہ زندگی کو چھوڑا، حجاج کے پیر اسے نصیب ہوئے۔ حجاج نے کہا لحاف ہٹا، میرے پیروں پہ اپنا ہاتھ رکھ، بیعت کر کر چلے جا۔ اس سے بڑھ کے ذلت کی زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ امام سعادت ابدی کی طرف تمہیں بلاتا ہے، رسالت کی طرف نہیں بلاتا۔ امام چاہتا ہے کہ میں طاہر ہوں، میرا شیعہ بھی طاہر رہے۔ امام چاہتا ہے میرا شیعہ وہ چیز مانگے جسے مجھے دینے میں فخر ہو جائے، دینے میں فخر ہو۔ واقعہ میں بیان کرتا ہوں، رسول اکرم
مدینے میں اسلام کی حکومت شروع ہو چکی تھی تقریباً. رسول اکرم کا اگر تاریخی دور دیکھیں گے تو بڑا شدید دور تھا، سخت دور تھا. بہت سارے ٹارچرز تھے، بہت ساری اذیتیں تھیں، بہت کافی کریٹیکل سٹیج پہ سے گزرتے پیغمبر اکرم. تو انقلاب آ گیا، ریولوشن آ گیا، اسلام آ گیا. پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، طائف سے ایک آدمی آیا. وہ آدمی آیا پیغمبر کے پاس، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی آپ نے مجھے پہچانا؟ پیغمبر مسکرا کر فرمانے لگے کیسے نہیں پہچانتا، طائف میں تو نے مجھے پناہ دی تھی، طائف میں تو نے مجھے پناہ دی، میں کیسے بھول جاؤں گا. اللہ کا نبی اس وقت نبی ہے، بادشاہ ہے، اسلام ہے ہاتھوں میں، ایک حکومت ہے. بیٹھا بات کرنے لگا، پیغمبر سے بہت خوشی ہوئی، اچھی اچھی باتیں ہوئی. پیغمبر کے زیارت کے بعد جب وہ جانے لگا، پیغمبر نے فرمایا تجھے کچھ چاہیے تو مجھ سے بیان کر. اس نے کہا کہ بے شک چاہیے مجھے آپ سے. کیا چاہیے بول تاکہ میں تجھے دوں. پیغمبر نے فرمایا کہ میں تجھے دینا چاہتا ہوں کچھ، مجھ سے مانگ. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ایک 200 بکرے دے دیں تاکہ میں اپنا بزنس شروع کروں. کیا مانگا؟ 200 بکرے مانگا. اللہ کے نبی نے کہا 200 بکرے بس؟ فوراً حکم دیا، 200 بکرے مل گئے اسے. لیکن اللہ کا نبی کہتا ہے اے کاش تو مجھ سے وہی مانگتا جو ایک بنی اسرائیل کی عورت نے موسیٰ سے مانگا تھا، اے کاش وہ مانگ لیتا. اب آپ کے ذہن میں ہے کہ بنی اسرائیل کی عورت نے موسیٰ سے کیا مانگا تھا. اب اس واقعے کو اس طرف لاتا ہوں میں. کوہ طور پر موسیٰ گئے، بات کی، اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا موسیٰ فلسطین کی طرف جاؤ، اور جانے سے پہلے یاد رکھو یوسف پیغمبر کا جنازہ اپنے ساتھ نکال کر قبر سے لے کر جاؤ. موسیٰ نے کہا چاش اچھی بات ہے. آ گئے. آنے کے بعد اب یوسف کی قبر کا پتہ نہیں معلوم. اپنے لوگوں کو بھیجا شہر میں، جاؤ تحقیق کرو، جتنے پرانے لوگ ہیں جو سن پیری کی طرف ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ یوسف کی قبر کہاں ہے. تو گئے تلاش کرنے کے لیے، تمام لوگ تلاش کر رہے تھے، چاہنے والے. آخر میں ایک آدمی آ کر کہا فلاں محلے میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، بوڑھیا ہے، وہ یوسف کی قبر کا پتہ جانتی ہے لیکن بتانے تیار نہیں، کہتی ہے پہلے موسیٰ سے ملوں گی اس کے بعد بتاؤں گی. اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا موسیٰ جاؤ اس عورت کے پاس جاؤ. موسیٰ گئے اس عورت کے پاس، کہا کہ مجھے یوسف کی قبر کا پتہ دے. ایسے نہیں پتہ دوں گی میں، ایک شرط ہے. موسیٰ نے کہا جنت چاہیے، میں ضامن ہوں تیری جنت کا. موسیٰ جنت سے بڑی چیز چاہیے مجھے. اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ قبول کرو، اس لیے کہ وعدہ تو ہم پورا کریں گے. موسیٰ نے کہا منظور، تیری شرط مجھے منظور ہے، تو بتا یوسف کا جنازہ کیا ہے، تیری شرط کیا ہے، اس کے بعد میں تیری شرط کو قبول کرتا ہوں. اس عورت نے کیا مانگا ہوگا؟ بھیڑ بکرے مانگا ہوگا، زمین مانگا ہوگا، گھر مانگا ہوگا. پیغمبر نے جو فرمایا اے کاش تو بنی اسرائیل کی عورت کی طرح تو مانگ لیتا، میں وہ بھی دے دیتا. تو اس عورت نے مانگا کیا اپنے نبی سے؟ کچھ نہیں مانگا. اے موسیٰ میں بس ہمیشہ دعا کرتی ہوئی چلی آئی کہ اللہ کی ولایت میں رہوں. موسیٰ دنیا میں بھی میں تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آخرت میں بھی میں تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. یعنی مومن کی دعا یہی ہونا چاہیے، اے ولی خدا دنیا میں بھی ہمیں تیرے ساتھ ہوں گے، آخرت میں بھی تیرے ساتھ ہوں گے. آپ پڑھتے ہیں دعاؤں میں، زیارت عاشورہ میں آپ پڑھتے ہیں اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد مماتی ممات محمد و آل محمد. یہ مومن کی دعا ہے. یہ اس سے بڑھ کے سعادت کچھ نہیں ہے. کیا کوفے میں بہت سارے لوگ نہیں تھے لیکن علی ابن ابی طالب کے سرکل میں کتنے رہتے تھے؟ بہت سارے لوگ تھے، امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بھاگ جاتے تھے، چلے جاتے تھے.
امیر المومنین سے اس کے بعد سروکار نہیں تھا. بہت سے بہت اگر امام سامنے آ جاتے السلام علیکم یا امیر المومنین، لیکن سرکل میں امام کے کم لوگ تھے. سلمان، ابو ذر، مقداد امام کے آنکھوں کے اشاروں کو پہچانتے تھے. اتنا تسلیم بے ولی خدا تھے مقداد تسلیم بے ولی خدا، یعنی امام اگر کچھ اشارہ کرتے مقداد سمجھ جاتے تھے امام کیا کہنا چاہتے ہیں. اگر امام کچھ کہنا چاہتے تھے، امام اندر سے کچھ لاؤ، مقداد کو اشارہ کرتے، مقداد آنکھوں کو پڑھ لیتے تھے امام کی. یہ ہوتا ہے ولی خدا، یہ ہوتا ہے. یہ شیعت کو بچانے کے لیے امام نے قربانیاں دی، اسی شیعت کو بچانے کے لیے. کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے چار مہم کام کربلا کے بعد، جو مشن تھا امام کا، چار مہم کام تھے، اس کو انجام دیتے رہے 35 سال تک. کربلا 61 ہجری کے بعد سے 35 سال تک چار ایسے مہم کام تھے جو امام نے انجام دیے. پہلا کام قافلہ سالاری، اور یہ جو امام کے فیصلے تھے، امام کے حکم، یہ بڑے نازک حکم تھے. کسی امام کی زندگی ایسی امام کی زندگی نہیں تھی، یعنی چوتھے امام کی زندگی. چوتھے امام کی زندگی میں مسئلہ حجاب تھا. حجاب زینب سلام اللہ علیہ، چادر چھین لی گئی تھی نا. امام علی کے دور میں یہ مسئلہ نہیں آیا تھا، امام حسن کے دور میں نہیں آیا، خود امام حسین کے دور میں نہیں آیا، لیکن امام زین العابدین کے دور میں آیا. کربلا سے لے کر شام تک، کربلا، کوفہ، کوفہ شام تک جتنے حالات تھے، ان حالات میں امام کے احکامات کوئی معمولی نہیں تھا. یہ امام سے البتہ مصائبی جملے ہیں یہ تھوڑے، لیکن تھوڑا برداشت کریں، مصائب پہ نہیں ہوں میں، تھوڑا اور بیان کرنا ہے مجھے. کربلا سے لے کر شام تک جو امام گئے، جو حالات اس امام کے ساتھ ہوئے کسی امام کے ساتھ نہیں ہوئے. امام علی کے دور میں امام علی کے سامنے امام کے گھر والوں کو یا شہزادیوں کو سرننگے نہیں کیا گیا تھا. امام حسن کے ساتھ بھی اسی طرح، امام حسین کے ساتھ بھی. لیکن یہ امام کا دور بڑا کریٹیکل تھا. امام واحد، امام ہمیشہ ہر دور کا امام، ہر امام اپنے دور کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، یعنی وہی حکم صادر کرتا ہے. اسی لیے کربلا میں دیکھیں عصر عاشور جب امام حسین کی شہادت ہوئی، خیمے جلائے گئے، جناب زینب آ کر سوال کرتی ہیں ہمارے اوپر چادر نہیں ہے، ہم خیمے میں جل کر مر جائیں یا باہر آ جائیں، آپ کا کیا حکم ہے؟ یہ سخت ترین فیصلہ تھا امام کے لیے، اور امام کی زندگی میں امام کی امامت کا یہ پہلا فیصلہ ہے. پہلا فیصلہ، سخت ترین فیصلہ امام کا. اس کے بعد کوفے کے راستے کے جو فیصلے تھے، جو امام کے مصائب کی شکل میں پڑ جاتے ہیں، وہ اور زیادہ خطرناک. تو امام نے پہلا حکم بے عنوان امامت یہ صادر کیا، پپیامہ خیمے سے باہر آ جائیں، آپ لوگ جان بچائیں. یعنی جناب زینب کے لیے جل کر مر جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی، ان شہزادیوں کے لیے بھی. لیکن چونکہ حکم امام تھا، زینب کو یہ بے پردگی قبول کرنی پڑی، اس لیے حکم امام تھا. یہاں پر آ گئی باہر، جلنے سے بچی خود کو اور دوسروں کو بھی جناب زینب نے بچایا. یہ کیے قافلہ سالاری. امام نے بڑے خدائی مدد و صبر کے ساتھ امام نے اس قافلے کو بالکل امان کے ساتھ مدینے تک لے کر آئے. مظالم سب اپنی جگہ. امام کا دوسرا کام شیعت کو نئی طریقے سے فروغ دینا. میں نے کل کہا تھا آپ سے، شیعت 0% کے قریب آ چکی تھی. شیعت میں گریڈز ہوتے ہیں، اے گریڈ شیعہ، بی گریڈ شیعہ. جیسا اس دور میں مثلا ایک بڑا آدمی آ جائے
اسے اٹھ کر آپ عزت کرتے ہیں، ایک الگ احترام کرتے ہیں آپ۔ اگر اس آدمی کے مقابل میں ایک طالب علم آ جائے، اس طالب علم کا احترام اور زیادہ ہو جاتا ہے آپ کے سامنے۔ اگر اس طالب علم کی جگہ کوئی ایک عالم آ جائے، بڑا احترام اور بڑھ جاتا ہے۔ اگر وہ عالم کی جگہ اور ایک عالم آ جائے، مرج تقلید آ جائے، پھر تو چھوڑ ہی دیجیے، اللہ اکبر، سارا شہر جمع ہو جائے گا۔ شیعت کے گریڈز ہوتے ہیں، ایمان کے گریڈز ہوتے ہیں باقاعدہ۔ اس دور میں شیعت کے گریڈز اگر آپ دیکھیں گے، ایک گریڈ کے شیعہ جو امام سے جو سب سے نزدیک ہوا کرتے، ایک گریڈ کے شیعہ صرف 4 یا 5 باقی رہ گئے تھے، یعنی سب کو مار دیا گیا تھا۔ اور باقی جو دوسرے شیعہ تھے، یعنی مڈل کلاس شیعہ، لو کلاس شیعہ، ان کو قتل عام جنگوں کے اندر، کل میں نے کہا تھا اس بات کو، یعنی 63 ہجری 63 ہجری مدینے پر چڑھاؤ، وہاں پر قتل عام، ناموس مردم کی عزت، یہ تمام چیزیں شیعوں کا کافی نقصان۔ 64 ہجری میں قیام توابین، جو لوگ کوفے میں تھے، امام حسین کی نصرت کو نہیں اٹھے، انہوں نے توبہ کی، جا کر یزیدیت کے سامنے تلوار چلائی، لیکن جتنے گئے تھے سب مر گئے۔ یہ بہت بڑا لاس، کئی ہزار کا۔ قیام مختار کے ساتھ یہ بھی ایک لاس، شیعت ختم ہو چکی تھی۔ جو لوگ کوفے میں رہ گئے تھے وہ شیعت میں نہیں تھے، وہ ان کا کوئی دین و مذہب نہیں تھا۔ جناب زینب کے آپ خطبے اٹھا کر دیکھیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کوفے میں داخل ہوتی ہیں، لوگ گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں لوگ۔ جناب زینب نے فرمایا تم رو رہے ہو، پھر کربلا میں میرے بھائی کو کس نے قتل کیا، اور تم گریہ کر رہے ہو یہاں پر میرے سامنے، میرا بھتیجا ہتکڑی اور بیڑی میں، اور تم ٹھہر کر رو رہے ہو، تماشا دیکھ رہے ہو۔ یعنی ایک شیعہ بھی، ایک آدمی بھی، یا یوں کہا جائے نہیں تھا کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے چلو کم از کم امام حسین کی مدد نہیں ہوئی، کم از کم چلو امام سید سجاد کو ہتکڑی اور بیڑی سے جدا کریں۔ ایک آدمی کے بھی ذہن میں یہ بات نہیں ہے۔ جناب زینب اس بات کو احساس دلاتی ہے، تم رو رہے ہو اور ہم لوگ قیدی بن کر جا رہے ہیں اور تم کچھ نہیں کر سکتے، تم چاپلوس کنیز کی صفت رکھنے والے ہو، یعنی تم اپنے مالک کی چاپلوس کنیز ہو۔ چاپلوس کنیز سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ چاپلوس کنیز جس کے ہاتھ میں جائے گی اس کے مالک کا جو مزاج ہوگا وہی حق کہے گی۔ بھائی ایک مالک ایک نوکر کے ساتھ گیا، نوکر کے ساتھ، اس میں پازیٹیو آپ رزلٹ بھی نکال سکتے ہیں، نیگیٹو دونوں بھی نکال سکتے ہیں۔ مالک کے ساتھ گیا، مالک بیٹھ گیا کھانا کھا رہا ہے، کہا کہ آلو بڑا مزیدار ہے۔ نوکر ٹھہرا دیکھ رہا ہے، ہاں ہاں آلو بہت مزیدار ہے، اس سے اچھے آلو نہیں ہے۔ دوسرے وقت مالک نے کہا یہ آلو تو بد مزہ ہے، تو نوکر نے کہا یہ آلو واقعاً بد مزہ ہے، اسے صحیح پکایا نہیں گیا، فلاں نہیں کیا گیا۔ مالک نے کہا تو آخر بولنا کیا چاہتا ہے، یا خوش مزہ یا بد مزہ ہے؟ نوکر نے کہا کہ مالک میں آلو کا مالک، آلو کا نوکر نہیں ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں۔ آپ کو جو چیز پسند آئے گی وہ مجھے پسند آئے گی، جو چیز مجھے آپ کو پسند نہیں ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یعنی اسے دونوں نکال سکتے ہیں آپ۔ اب آئے یہاں پر کوفے والوں میں نکالیں، کوفے والوں سے کو جب جناب زینب نے چاپلوس کنیز کی صفت رکھنے والے کا، چاپلوس کنیز کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کو خوش کرتے ہیں خالی، یعنی یہ نہیں کہ اللہ کو خوش کریں، جو جس کے ہاتھ میں جائے گا ویسے اسے یوٹیلائز کرے گا۔ اگر مالک شربت پینے والا ہوگا یہ کنیز شربت دے گی، اگر مالک شراب پینے والا ہوگا تو یہ کنیز شراب دے گی۔ ایک زمانے تک یہ علی ابن ابی طالب کے ماتحت تھے، علی ابن ابی طالب کا جو مزاج تھا اسی مزاج پر چلتے تھے۔ جب یہ لوگ معاویہ کے ہاتھ میں آ گئے ان کا مزاج بدل گیا۔ توجہ فرمائیں، یہ صفت امام نہیں چاہتے کہ شیعوں کے اندر ہو کہ مزاج بدل جائے۔ اگر امام کے مقابل میں کوئی دوسری قدرت آ کر کہے کہ امام نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو واقعہ 61 ہجری میں ہوا دوبارہ اس دور کے امام کے ساتھ ہو جائے۔ توجہ فرمائیں آپ لوگ، اس دور کا شیعہ ریسپانسبل شیعہ ہے۔ اس دور میں اگر آپ ائمہ کی زندگی دیکھیں گے، امام علی سے لے کے امام حسن عسکری تک ساری زندگی دیکھیے،
ہر امام کے ساتھ کتنے اصحاب تھے؟ سب سے زیادہ ناصر نصرت کرنے والے امام حسین کے پاس تھے. سب سے زیادہ نصرت کرنے والے کتنے تھے؟ بتائیں آپ لوگ کتنے تھے؟ 71. امام حسین کو ملا کر 72. 71 نصرت کرنے والے. 70 پر 1 71. امام فرماتے ہیں ایسے صحابی جو مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے دادا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، کسی کو نہیں ملے. صحابیوں کے لحاظ سے ریچسٹ امام حسین، امام زین العابدین. یہ کم تعداد کی جو صحابیوں کی تھی، امام چاہتے تھے کہ امامت کے پاس زیادہ ہونا چاہیے اور سب کا نظریہ برابر ہونا چاہیے. ڈیفرنس اوپینینز دشمن پتھر ڈال دیتا ہے اس پر. اگر شیعوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، سب سے زیادہ خوشی ولایت شیطان کو ہوتی ہے. شیعوں میں اگر اختلاف ہو جائے، امام چاہتے تھے ایسے شیعوں کو بنائے جو کربلا میں تھے، سب کا نظریہ ایک، سب کا ہدف ایک. ہدف کیا تھا شیعوں کا؟ ہدف یہ تھا ہماری جانیں ختم ہو جائے لیکن امام کی عمر طولانی ہو جائے. کربلا میں یہی تھا. یہ جنگ کب شروع ہوئی؟ صبح کربلا شروع ہوئی. امام کی شہادت ہوئی عصر عاشورہ. عاشور کی صبح جنگ شروع ہوئی، عصر عاشور جنگ ختم ہوئی. کتنے گھنٹے ہو سکتے ہیں عصر عاشورہ تک؟ صبح سے لے کر صبح کے اگر 9 بجے جنگ شروع ہوئی کربلا میں، عصر عاشور شام کے 4، عصر یعنی 4 یا بہت سے بہت اس دور کی گرمی اور لمبا دن کے لحاظ سے 5. کیلکولیٹ کیجئے آپ لوگ، صاحب ذہن ہیں آپ لوگ. کتنے گھنٹے ہوئے؟ 8 گھنٹے 9 گھنٹے. ایک لمبا جو کربلا کا یہ دن تھا، اتنا لمبا. اتنے شہداء کی آرزو کیا تھی؟ جو بھی شہید گرتا تھا دوسرے سے کہتا تھا دیکھو تمہارے جیتے دی ابو عبداللہ پر ایک تیر بھی نہیں لگنا چاہیے. آرزو امام کی طول عمر تھی وہاں پر. حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ دونوں ایک ساتھ نصرت کو گئے تھے کربلا، ایک ساتھ. لیکن حبیب ابن مظاہر سے پہلے مسلم ابن اوسجہ میدان میں گر گئے، تلواروں سے کاٹ دیا گیا تھا. ابو عبداللہ الحسین اور حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اوسجہ کے جنازے پر پہنچے. مسلم ابن اوسجہ کا سر اٹھا امام نے، اپنے دانوں پر رکھا. مصائب نہیں ہے، کربلا کا دوسرا پہلو ہے. یہ اٹھایا. مسلم ابن اوسجہ حبیب ابن مظاہر کی طرف دیکھ رہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں. امام نے فرمایا حبیب، مسلم تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، آؤ سنو. تیر لگنے کی وجہ سے، نیزے لگنے کی وجہ سے رگ کٹ چکی تھی، آواز نہیں نکل رہی تھی، اور لیکن کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں. حبیب نے اپنے کانوں کو نزدیک کیا. مسلم نے کہا حبیب خبردار، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے جیتے جی ایک تیر بھی ابو عبداللہ پر لگ جائے. توجہ کریں، یعنی یہ ہوتی ہے نصرت. ہماری جان چلے جائے، امام کی جان بڑھ جائے، طولانی ہو جائے. ہر ایک کا یہی تھا، ہر ایک کا یہی تھا. آج اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ سلامتی امام زمان کے لیے. صدقہ دیتے ہیں آپ لوگ امام کی سلامتی کے لیے. بکرا کاٹتے ہیں امام کی سلامتی کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے امام کی عمر طولانی ہو. عمر طولانی امام ولی خدا کا یہ ہمارا سب سے پہلا ہدف ہے. سب سے پہلا ہدف ہے. یعنی شیعوں کی ریسپانسبلٹی ہے یہ امام کی طول عمر کا خیال کرنا. کربلا ہمیں درد دے رہے ہیں. آئیں بقیہ انشاءاللہ آگے والے دنوں میں آپ کے سامنے اور بھی ایسے بہت ساری چیزیں ولی خدا کے مطابق، ولی خدا اور ولی خدا کی نصرت. ہدف یہی ہونا چاہیے. ہم زیارتوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم وَجَعَلَنَا مِنْ أَعْوَانِهِ وَأَنصَارِهِ. یہ شیعوں کے لیے تاکید ہے اس کو پڑھنے کے لیے. اے خدا ہمیں ان کے ناصروں میں سے قرار دے، ان کی مدد کرنے والوں میں سے قرار دے، ان کی اتباع کرنے والوں میں سے قرار دے. یہ نعمت کسی اور کو نہیں ملی سوائے شیعہ کے. یہ نعمت ہے یہ عزیزو. تو چوتھے امام سے یہ کاروائی شروع ہو گئی. یعنی شیعت ختم ہو رہی تھی، اب امام کا کام تھا شیعت کو فروغ دینا.
شیعت کو بڑھانا، شیعت کو آگے لے کر جانا۔ آج جو دنیا میں کروڑوں شیعہ دیکھ رہے ہیں آپ، مائنورٹی انڈر مائنورٹی ہونے کے باوجود آج دنیا میں کس کا ڈومینیشن ہے؟ آپ جانتے ہیں دنیا میں ڈومینیشن کس کا ہے آج؟ آج ڈومینیشن شیعت کا ڈومینیشن ہے۔ آج شیعت کا بول بالا ہے دنیا کے اندر۔ آپ کے شیعہ حزب یعنی حزب اللہ سے بڑے بڑے سپر پاورز پریشان ہیں۔ حزب اللہ کے پاس ہے کیا چیز؟ ایک آپ کے ایران سے، ایک ایران سے آپ کے دنیا کے بڑے بڑے دشمن پریشان ہیں۔ اتنے بے چین و بےتاب ہو گیا یہ دشمن، آج شیعوں کو کٹانے کے لیے کبھی النصرہ بنا رہا ہے، کبھی طالبان بنا رہا ہے، کبھی آئیسس بنا رہا ہے، کبھی بوکو حرم، کبھی پاکستان میں مسجدوں میں بم، کبھی مجلسوں میں بم، کہیں پر شیعوں میں ڈیویژنز۔ دشمن اس طریقے کا ایک حرکت، ایک لہر چلانا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعت تیزی کے ساتھ ایک ڈومینیٹنگ پاور بنتی ہوئی ابھر رہی ہے۔ یہ آپ کی قدر کریں آپ، اور یہ ڈومینیٹنگ پاور ظہور امام زمانہ سے جا کر مل جائے گی۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ خدا کہہ رہا ہے یہ دین ہر ادیان پر غالب آ جائے گا، لاکھ مشرکوں اور دشمنوں کو کراہتی کیوں نہ ہو، اسے پرواہ نہیں ہے۔ یہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے یہ شیعت، تو دنیا چاہتی ہے کہ شیعوں کو ختم کریں۔ النصرہ کو ویڈیوز بنایا جاتا ہے، شیعوں کو گلے کاٹتے ہوئے انٹرنیٹ پر ڈالا جاتا ہے۔ ایک تیر دو ہدف، ایک اسلام کو بھی بدنام کرو، لوگوں کے دلوں میں بھی خوف پیدا کرو۔ یہ لوگ بھول چکے ہیں شیعہ کس تینیت کے، دشمن بھول چکا ہے کہ آپ لوگ ہم لوگ کس تینیت کے۔ مجھے نہیں معلوم یہ واقعہ آپ کے سامنے پڑھا نہیں پڑھا، پہلے پڑھا ہوں میں یہاں پر نہیں، دوسرے مسجد میں، یہاں پر بھی اس آخری واقعے کو پڑھ کر مصائب کی طرف آتا ہوں۔ امام علی نے میسم تمار، میسم چھوٹا موٹا بزنس تھا کھجوروں کا، امام کے بڑے دوست تھے، امام کے بہت دوست تھے میسم، دل کی باتیں کہتے تھے میسم سے امام، ہر ایک سے امام نہیں کہتا، امام میسم سے دل کی باتیں کہتے تھے، آئندہ کی خبریں سناتے تھے۔ اس میں سے ایک خبر یہ تھی، میسم ذرا چلو میرے ساتھ، لے کر چلے میسم کا ہاتھ پکڑ کر ایک درخت کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے درخت دیکھ رہے ہو؟ یا امیر المومنین ہاں بے شک۔ میسم اس درخت پر تمہیں پھانسی دی جائے گی، پھانسی دی جائے گی۔ امام اپنے شیعہ سے کہہ رہا ہے میسم تمہیں اس درخت پر پھانسی دی جائے گی، یا علی کس جرم میں؟ امام نے فرمایا میرے شیعہ ہونے کے جرم میں تمہیں قتل کیا جائے گا، تمہاری زبان کاٹی جائے گی۔ میسم خاموش چلے گئے شکر ادا کر کر، بات ختم ہو گئی۔ دوسرا کوئی ضعیف الایمان ہوتا تو دوسرے دن آ کر درخت کو ہی کاٹ دیتا۔ میسم روزانہ کاسے میں پانی لے کر آتے تھے، اس درخت کو دیتے تھے، درخت تو میرے لیے پیدا ہوا، میں تیرے لیے پیدا ہوا، مجھے یہاں پر پھانسی دی جائے گی، میں تیرے اوپر لٹکوں گا، تو اپنے آپ کو مضبوط رکھ اور میں شہادت کے لیے مضبوط ہوں۔ میسم روزانہ پانی دیتے تھے، آخر کیا ہوا؟ شہادت ہوئی۔ میسم ہمارا ایک الگو ہے، ایک آئیڈیل ہے، کس چیز کا؟ میسم قیامت تک کے لیے شیعوں کو خبر دے رہا ہے۔ امام نے کیا کہا تھا؟ تم میرے شیعہ ہونے کی وجہ سے تمہیں شہید کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، پھانسی دے دی جائے گی۔ میسم خبر دے رہا ہے قیامت تک کے شیعوں کے لیے، شیعوں اگر تم علی کے حقیقی شیعہ ہو تو تم اپنی گردنوں کو سیکل کر لو، اس لیے کہ وہابی کے خنجر یہاں پر بھی چلنے والے ہیں۔ جو فرمائے میسم الگو ہے ہمارے لیے۔ اگر یہ وہابی تنظیمیں، النصرہ، بوکو حرم، داعش، یہ جتنے طالبان، القاعدہ، یہ جتنے تنظیمیں، نجس تنظیمیں جو ہماری گلے کاٹنا چاہتی ہے، یہ بھول گئے کہ ہم میسم کے چاہنے والے ہیں۔
یہ بھول گئے کہ ہم میثم کے چاہنے والے، ہم ان کے خنجروں کے سامنے اپنے گلوں کو اپنے آئینے میں دیکھ کر روزانہ کہتے ہیں اے گلا تو پیدا ہوا وہابیت کے خنجر کا شکار بننے کے لیے۔ اپنے گلوں سے کہو آئینے میں دیکھ کر۔ وہ تنظیم خدا نخواستہ یہاں پر آ جائے تو یقیناً وہی حال ہوگا جو عراق کا اور سیریا کا حال ہوا ہے۔ ہمیں آمادہ ہونا چاہیے، گلے کٹوانے کے لیے آمادہ ہونا چاہیے، خون دینے کے لیے آمادہ ہونا چاہیے، گلے کو آمادہ رکھنا چاہیے کہ ہم آج گلوں کو ریڈی رکھتے ہیں، اے وہابیوں اپنے خنجر لے کر آؤ، ہمیں ڈر نہیں ہے، چاہے ہم شہادت کی طرف جائے یا شہادت ہماری طرف آئے، اس لیے کہ ہم علی اکبر کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ جیسا علی اکبر نے کہا چاہے موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر چلے جائیں، ہمیں فرق نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارا امام وہ ہے جو شیعوں کو وعدہ کر چکا ہے میں تمہیں سعادت ابدی کی طرف لے کر جانے آیا ہوں، دنیا کی سافٹ چیزوں پہ رکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، تمہیں ایسے مقام پر پہنچانا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں تمہیں ایسے مقام پر پہنچانا چاہتا ہوں قیامت تک کے لیے تم باعث سلام بنو۔ آج کربلا والوں کو کن مقام پر پہنچا امام نے؟ ہر زیارت میں ہم سلام بھیجتے ہیں انہیں، ہماری روحیں قربان جائیں۔ اللہ اکبر۔ بس میں مصائب کی طرف آیا، بقیہ دو چیزیں ہیں جناب زین العابدین کے، دو کام جو آج میں نے بیان کیا، ایک تو قافلہ سالاری، امام کے کمنٹس، اور دوسرا شیعت کو فروغ دینا، تیسرا اور چوتھا میں کل کی مجلس میں بیان کروں گا۔ آج کے حد تک بس ایک چھوٹے سے مصائب یہاں پر آپ کے تقدیم، کیونکہ بے شک جتنی مصیبتیں اس کربلا کی تھیں یہ خود زیارت عاشورہ بیان کر رہی ہے۔ لقد عظمت المصیبت بک علینا وعلی جمیع اہل السماوات، یہ مصیبت ہر ایک مخلوق کے اوپر بڑی مصیبت ہے یہ، اس لیے کہ اس کربلا میں جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، باپ اور بیٹے کا رشتہ بھی تھا۔ مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کتنے یہاں پر جوان 18-20 سال کے بچے رکھتے ہوں گے، 18-20 سال۔ اے باپو، گھر میں بیٹھ جانا، بچے کی صورت دیکھنا، دل میں یہ بات لاؤ کہ میرے بچے سے میری کیا توقع ہے۔ بچہ انجینئرنگ کر چکا، بہت خوبصورت ہے، بڑا ہو چکا ہے، ذہین ہے، کمانے کے لائق ہے، خدایا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا جوان بیٹا میرا سہارا ہے، خدایا میرا بیٹا ہے یہ۔ آپ کہیں اپنے بچوں کو دیکھ کر یہ کبھی دل میں بات آئی آپ کے کہ میرا ایک جوان بیٹا ہے، یہ میرا سہارا ہے، اس نے ڈگری حاصل کر لی ہے، ماں خواب دیکھ رہی ہے اسے ایک اچھی بیوی دینے کے لیے، ایک اچھی بہو لانے کے لیے؟ یقیناً سوچا ہوگا آپ نے۔ امام حسین بھی ایک جوان بیٹا رکھتے ہیں، بڑی حسرت و آرزو۔ امام رسول کے گود میں اتنے مانوس تھے، رسول کی رحلت کے بعد سے امام بڑے بے چین تھے، قدم قدم پر امام رسول کے قبر پر جاتے تھے، نانا کو یاد کرتے تھے بہت، خدا سے دعا کی خدا نے بیٹے کے شکل میں رسول کی ایک شبیہ دی، علی اکبر۔ ہمیشہ علی اکبر کو بٹھاتے تھے، رسول کا امامہ پہناتے تھے، رسول کے ابا، اور اسی مسند پر جس طرح پہ رسول بیٹھا تشریف رکھتے تھے وہیں پر بٹھاتے تھے، اور امام حسین ویسے ہی بیٹھتے تھے جیسے رسول کے سامنے بیٹھتے تھے۔ یہ بچہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، 18 سال ہو بہو رسول۔ امام کی بڑی تمنائیں تھی، امام چاہتے تھے اس بچے کو، اس علی اکبر کو ہمیشہ دیکھتے تھے، خاندان والے آ جاتے تھے رسول کی شفاعت دیکھنے،
لیکن کربلا کا میدان رسول کے چہرے کو یہاں پر یزید نے بگاڑ دیا. کیسا سخت تھا ابا عبداللہ پر یہ بات. امام سے آ کر علی اکبر اجازت طلب کرتے ہیں. امام نے فوراً اجازت دے دی، فوراً اجازت دے دی. علی اکبر گئے اندر، خداحافظی کی. جناب زینب کو خداحافظی کی، پھوپھی کو، دیگر عورتوں کو، بچوں کو. سکینہ سے ملتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے ملاقات کی. بابا کے پاس آئے، بابا ٹھہرے ہوئے. بابا خدا حافظ. بیٹا جاؤ خدا حافظ. لیکن امام یہاں پر ایک حکم دے رہا ہے، لیکن درد دل جو باپ کا ہے وہ امام بتا نہیں رہا ہے. علی اکبر چلے، گھوڑے پر سوار ہوئے. آگے جیسے جیسے گھوڑا بڑھنے لگا، پیچھے سے آہٹ نظر آئی. مڑ کر دیکھا یہ تو میرا باپ آ رہا ہے. فوراً اتر گئے علی اکبر. بابا آپ نے بڑے جلالت سے مجھے ودا کی، لیکن پیچھے کیوں تشریف لا رہے ہیں آپ؟ گلے سے لگایا اور کہا بیٹا میں باپ ہوں، کاش تم صاحب اولاد ہو، کاش تم صاحب اولاد ہوتے. امام نے گلے سے لگایا، بیٹا جاؤ خدا حافظ، میں برداشت کروں گا، میں برداشت کروں گا، دین کا مسئلہ ہے، دین سے بڑھ کر نہیں ہے. اکبر جاؤ خدا حافظ. اکبر چلے. پھر ایک وقت کے بعد واپس آئے. بہت پیاس لگی تھی. پھر آپ نے سنا مصائب میں امام کے دہان میں اپنی زبان رکھی، پھر کھینچ لی. اس کے بعد پھر گئے، بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے. پھر علی اکبر رن کی طرف چلے. اب وقت دوسرا تھا. بابا میرا آخری سلام، بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے. بس حسین اٹھے، بیٹے کی یہ درد بھری آواز سنی. امام فرماتے علی اکبر تمہاری موت نے میرے آنکھوں کا نور چھین. جیسے ہی امام نے کہا، امام نے فرمایا علی اکبر میرے آنکھوں میں اندھیرا سا آ جا رہا ہے، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے. بیٹا علی اکبر تھوڑا سا زحمت ہوگا، آواز دیتے رہو تاکہ میں تمہاری آواز پر اپنے آپ کو تم تک پہنچاؤں. دشمن کو پتہ چل گیا کہ حسین کی آنکھوں میں اب نور نہیں ہے. بس دشمن نے آوازوں کو نکالنا شروع کیا. علی اکبر کے سینے میں برچی پھنسی ہوئی تھی، علی اکبر سے آواز نہیں نکل رہی تھی. دشمن کی آواز، کبھی حسین اس جنازے پر گرتا، کبھی حسین اس جنازے پر گرتا. آئے تڑپتا ہوا میرا اکبر کا، میرا اکبر کا. بس پہنچ گئے علی اکبر پر. اکبر بیٹا میرے بچے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین نے اپنے کلے کو علی اکبر کے کلے سے لگایا. امام نے کیا کہا نہیں معلوم. اللہ اللہ وقت وہ آیا، بڑی تکلیف تھی، برچی کی انھی پھنسی ہوئی تھی. بس کہ جا حسین نے بیٹا دم توڑا، اپنے ایڑیوں کو رگڑا. حسین اب بوڑھا باپ کبھی اپنے جوان بچے کے جنازہ نہیں اٹھا سکتا. کیسے اٹھائے اپنے علی اکبر کا جنازہ، خیموں کی طرف کیسے لے جائے. حسین بہت کوشش کر رہے تھے، اٹھانے کی اٹھ نہیں رہا تھا، کھینچنے کی مشکل تھا. خیمے کی طرف گئے، ایک طرف گئے اونچائی پر جا کر بچوں کو بلایا، بچوں آؤ. چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے گئے، علی اکبر کے جنازے کو اٹھا کر قیام کی طرف لے چلے. خیمے کی طرف چھوٹے چھوٹے بچے. اب عبداللہ الحسین علی اکبر کا جنازہ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلبون. خدا بندہ اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما. بار الہ جہاں پر بھی مومنین و مومنات ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. خدا بندہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا، پروردگار آئسس، داعش،
النصرہ، بوکو حرم، طالبان، القاعدہ، جتنی یہ نجس تنظیمیں، پروردگار انہیں فنار فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، زہرا کی آبرو کا واسطہ، پروردگارا آل سعود اور آل یہود کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا پرچم اسلام کو روز بروز بلندتر فرما، پرچم کفر و نفاق کو روز بروز سرنگون فرما۔ پروردگارا زینبیہ جناب زینب کی حرم کی حفاظت کرنے والے حزب اللہ کی تو حفاظت فرما۔ پروردگارا حسن نصر اللہ کی تو حفاظت فرما۔ طلاب دینی، علماء آرام، تمام مراجع تقلید، بالخصوص ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمہ خامنہئی کو طول عمر عطا فرما۔ بار اللہ ان کا سایہ امام کے ظہور تک طولانی فرما، ان کے دست مبارک سے آج کی عزیزیت کو شکست عطا فرما۔ پروردگار منتقم خون حسین امام زمان ارواحنا لہ الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں قرار فرما۔ ماتم حسین۔